درود پاک کی جو حدیث پاک سنا کر آگے بات بڑھاتا ہوں اسی ٹاپک پر۔ درود پاک حضرت آدم نے کتنی مرتبہ پڑھا؟ زور سے بولو میرے بھائیو، 10 مرتبہ۔ تو حضرت حوا ان کے لیے اللہ رب العالمین نے جواز فرما دی۔ اب ذرا آگے بڑھیے، درود پاک کیا ہے؟ آج ہم تو صاحب چوراہوں پہ کھڑے ہو کے کوئی امام کی غیبت کرتا ہے، کوئی چغل خوری کرتا ہے، کوئی بد زبانی گالی گلوچ فحش کلام میں مبتلا رہتا ہے۔ نہیں نہیں، امام کی غیبت مت کر، ماں باپ کو برا مت کہہ، اور کسی اچھے انسان کی غیبت مت کر، لیکن تو یاد رکھ لے تو چوراہوں پہ کھڑے ہو کے غیبتیں کرتا ہے، نہیں میرے دوست مت کر۔ یاد رکھ لے تیرے پاس وقت بہت کم ہے، تجھے دنیا سے جانا ہے۔ یاد رکھ لے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، تیری زندگی کاٹتا چلا جا رہا ہے اور تجھے احساس تک نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، ہم لوگ جو اپنا ٹائم گزار دیتے ہیں، اللہ اکبر، اور آج کل تو اس نوجوان کو اس موبائل نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ یہ نوجوان جو اس موبائل میں ڈوبا ہے، رات کو 3-3 4-4 بجے تک موبائل چلاتا ہے، اور جب بیٹری سوئچ آف ہو جاتی ہے سو جاتا ہے، صبح کو 9 بجے نیستی پھیلا کر بستر پہ اٹھتا ہے، رحمت کا فرشتہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی روزی لینے والا جسے میں روزی دے دو، ہے کوئی اولاد لینے والا جسے میں اولاد دے دو۔ اب یہ نیستی پھیلا رہا ہے، بتا تیرے رزق میں برکت کہاں سے آئے گی، بتا تجھے اولاد کیسے ملے گی؟ پھر کہتا ہے امام صاحب کے پاس آ کے، سید صاحب کے پاس آ کے، حضرت تعویذ دے دو، گھر میں برکت نہیں ہے۔ قسم رب کعبہ کی، جس دن تو فجر کی نماز مسلسل پڑھے اور قرآن پاک کا ایک رکوع تلاوت کرے، اللہ رب العالمین برکتوں کا نزول تیرے گھر میں عطا تیرے گھر میں اللہ عطا فرما دے گا۔ لیکن ہم نے اپنا شیڈیول نہیں بنایا میرے دوستو۔ ہمارا شیڈیول آج جہاں آ رہا ہے، شیڈیول میں آپ کیا کریں؟ روزانہ ایک رکوع کی تلاوت کریں، اور اس کے علاوہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ اپنے نبی پر درود پاک پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ زور سے بولیے ذرا، 100 مرتبہ۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، کتنی بار؟ زور سے بولے، 100 مرتبہ جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا، تو میرے آقا نے فرمایا اللہ اس کی 30 دنیا کی اور 70 آخرت کی ضرورتوں کو پورا فرما دے گا۔ دوسری حدیث پاک میرے آقا نے فرمائی من صلی علیہ 1000 مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ فی الجنہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس میرے امتی نے مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، تو اس کا بینیفٹس اس کو کیا ملے گا؟ اس کا فائدہ اس کو کیا ملے گا؟ جو 1000 مرتبہ نبی پر روزانہ درود پاک پڑے گا، نبی نے فرمایا وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا۔ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا۔ درود پاک کی کثرت کرنا چاہیے، اس سے بہت فائدے ہیں۔ آئیے، میرا ٹاپک یہ نہیں ہے اور میں آگے بڑھتا ہوں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں مرد کا لباس ہے، مرد جو ہے عورتوں کا لباس ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی ذرا آئیے، میں آپ کو بتاتا ہوا چلتا ہوں۔ آج تو صاحب کیا ہے، اگر کوئی سیدھی سادی بیوی مل جاتی ہے مرد کو، وہ صاحب اس کا خون پیے جا رہا ہے۔ اگر کسی عورت کو سیدھا سادہ شوہر مل گیا، وہ صاحب اس کا خون پیے جا رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کو پتا ہے سیدھی سادی بیوی مل گئی تو شوہر اس کو مارنے لگ جاتا ہے، بازا تو ایسا مار رہا ہے اپنی بیوی کو، اللہ اکبر، کہ اس کی صاحب اس کا چہرہ سجا دیتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا لا تضرب الوجوہ، یعنی بیوی کے چہرے پر کبھی مت مارنا، ہرگز مت مارنا۔ اللہ اکبر۔ بازا تو ایسا مارتا حالت خراب کر دیتا ہے۔ نہیں نہیں، بیویاں مارنے کے لیے نہیں ہے۔ میں تجھے بتاتا ہوں بیویاں کس لیے ہے۔ اللہ رب العالمین نے عورت کو بائیں پسلی سے پیدا کیا ہے۔ کہاں سے؟ زور سے بولیں ذرا، بائیں پسلی سے۔ آپ کو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، بائیں پسلی میں اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کیا، عورت کو پیدا کیا۔ بائیں پسلی کہاں پر ہے آپ کو معلوم ہے؟ بائیں پسلی دل کے قریب ہوتی ہے، دل بائیں طرف ہوتا ہے، دل کے قریب بائیں پسلی ہے۔ اب ذرا آپ سمجھ جائیے، تو عورت کو مارنا نہیں چاہیے، اور عورت کو صاف جو سر پر بھی نہیں چڑھانا چاہیے۔ عورت کو نہ تو پیر کی جوتی سمجھ کہ اس کو رون ڈال، اس کو پھینک دے، نہیں نہیں، اور نہ اس کو تو سر پہ چڑھا کہ صاحب تیرے سر پہ چڑھ کے بیٹھ جائے، نہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے عورتوں پر، لیکن یاد رکھ لے نہ پیر کی جوتی ہے عورت، نہ سر پہ چڑھانے کی چیز ہے عورت، بلکہ عورت جو ہے بائیں طرف بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور بائیں پسلی دل کے قریب ہے۔ تو پتا چلا عورت جو ہے پیر کی جوتی نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے دل کے قریب سے پیدا کی گئی ہے، تو عورت دل سے لگانے کی چیز ہے۔ عورت
دل سے لگانے کی چیز ہے، اسے دل سے لگانا چاہیے، اس سے محبت کرنا چاہیے۔ عورت تیرے بہت کام آتی ہے، یہی عورت جو ہے تیرے بچی کا پخانا پیشاب ہوتی ہے، یہی عورت جو ہے تیرے بچے کو دودھ پلاتی ہے، یہی عورت جو گھر کو سنبھالتی ہے، یہی عورت تجھے سکون دیتی ہے جب تو باہر سے تھکا ہارا آتا ہے گھر کے اندر، یہی عورت جو ہے جب مسکرا جاتی ہے تیرے چہرے کا یعنی سارا جغرافیہ جو بگڑا ہوا ہوتا ہے سارا غم خوشی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو عورت کو مارنا نہیں چاہیے، عورت تو اچھی چیز ہے، دل سے لگانے کی چیز ہے، عورت سے پیار کر، لیکن اپنی عورت سے پیار کر، غیر عورت کو نظر مت ڈال، غیر عورت کو نظر ڈالے گا تیری نگاہ خراب ہو جائے گی، اس لیے اپنی عورت سے پیار کر۔ اور عورتوں کو بھی چاہیے جب باہر شام کو یعنی صبح سے لے کے دوپہر تک جب بیچارہ ایک شوہر کھیت میں کام کر کے جب گھر میں آ رہا ہے تو بعضی عورتیں ایسی ہیں وہ بیچارہ ویسی پریشان حال ہے، جیسے گھر میں آیا ہے اس کو سب سنانا شروع کر دیا کہ تم تو ننگے ہو، تمہارے پاس ہے ہی کیا، تم نے مجھے آج تک دیا ہی کیا ہے۔ نہیں نہیں، اچھی عورت کی نشانی یہ ہے، میری ماں اور بہنیں سنیں، تمام لوگ سنیں، میرے آقا نے فرمایا ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، اچھی عورت کی نشانی یہ ہے جب اس کو دیکھا جائے تو وہ تمہیں خوش کر دے، جب اس کو دیکھا جائے تو وہ مسکرا جائے، تمہارے دل کے اندر ٹھنڈ بیٹھ جائے، یہ اچھی عورت کی نشانی ہے۔ اور اچھے مرد کی نشانی یہ ہے جو تو کھا اپنی بیوی کو کھلا، جو تو پہن اپنی بیوی کو پہنا، اس لیے کہ وہ تیرے ساتھ شریک حیات ہے، تیری زندگی کا سفر ہے۔ قسم رب کعبہ کی کسی ایک حدیث پر عمل ہو جائے تو 70% سے زیادہ بیماریاں ہماری سوسائٹی سے ختم ہو جائیں، 70% سے زیادہ بیماریاں ہمارے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، فیضان اعلی حضرت، فیضان غوث اعظم، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اللہ اکبر، بات سمجھ میں آئی آپ کی؟ یعنی عورتوں کا کیا مقام ہوتا ہے، مرد کا عورت پہ بھی حق ہے اور عورت کا مرد کے اوپر حق ہے۔ اللہ آپ نے بات سمجھ لی، ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ کر سنا دیجیے ذرا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج کل اور بہت ساری عورتیں بھی کم نہیں ہیں، اللہ اکبر، بیوٹی پارلر میں جا رہی ہیں، اور بیوٹی پارلر میں جا کر آپ ذرا سنیے، میں اچھی بات بتا رہا ہوں، حقیقت میں کسی کی انسلٹ نہیں کر رہا، بیوٹی پارلر میں جا کے بعض لڑکی ایسی معاذ اللہ رب العالمین، اندازہ لگائیے جہاں تک مہندی لگوا رہی ہے راج صاحب، یہاں تک مہندی لگوا رہی ہے، غیر مردوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور شادیوں میں جاتی ہے اور پارٹیوں میں جاتی ہے، مارکیٹوں میں جاتی ہے، بازاروں میں گھومتی ہے اور غیر مرد کی نظر اس پر پڑ جاتی ہے، نہیں نہیں تجھے پتا نہیں ہے، پھر کہتی ہے ہم کنیز فاطمہ، ہم کنیز فاطمہ ہے۔ ارے تو کنیز فاطمہ کیسے ہو جائے گی؟ حضرت فاطمہ کی شان تو یہ تھی، حضرت فاطمہ رات کو اتنا لمبا سجدہ فرماتی تھی، میری ماں اور بہنوں ذرا سنو، اتنا لمبا سجدہ فرماتی تھی، آج تو ماں اور بہنیں کہہ دیتی ہیں حضرت ہم کیا کریں، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، بچہ پیشاب کر دیتا ہے، بچہ پخانا کر دیتا ہے، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میری ماں اور بہنوں، کیا نماز تم ہی پڑھ رہی ہو؟ تم سے پہلی عورتوں نے نماز نہیں پڑھی ہے کیا؟ کہ تم ہی بچے پال رہی ہو؟ تم سے پہلے عورتوں نے بچے نہیں پالے ہیں کیا؟ بلکہ انہوں نے تم سے زیادہ بچے پالے ہیں، ان کی نماز قضا نہیں تھی۔ اللہ اکبر، حضرت فاطمہ اتنا لمبا سجدہ فرماتی تھی کہ اللہ اکبر پوری رات گزر جاتی تھی، مسجد نبوی سے فجر کی اذان حضرت بلال کی آواز سے حضرت فاطمہ کے کانوں میں آ جاتی تھی، کہتی تھی ربا تو نے اتنی چھوٹی رات بنائی ہے کہ تیرے محبوب کی بیٹی ایک سجدہ بھی دل کھول کے ادا نہ کر پائی، یا اللہ اتنی لمبی رات بنا دیتا کہ تیرے محبوب کی بیٹی ایک سجدہ دل کھول کے ادا کر لیتی۔ اللہ اکبر، نبی کی بیٹی کی شان ہے۔ اے میری ماں اور بہنوں، تمہارے لیے صاحب اللہ اکبر کوئی فلم اسٹار میں کام کرنے والی ہیروئن تمہارے لیے آئیڈیل نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میرے نوجوانوں، کوئی فلم اسٹار تمہارے لیے آئیڈیل نہیں ہے۔ اگر میری ماں اور بہن کے لیے کوئی آئیڈیل ہے تو سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ تو زہرا اس کے لیے آئیڈیل ہے۔ نوجوانوں کے لیے اگر کوئی آئیڈیل ہے تو کوئی صاحب فلم اسٹار نہیں، بلکہ ہمارے لیے آئیڈیل کون ہے؟ محمد رسول اللہ کی ذات۔
محمد رسول اللہ کی ذات ہمارے لیے آئیڈیل ہے. اللہ اکبر. چہرہ دکھاتی پڑ رہی ہے عورتیں اور پھر کہتی ہیں ہم کنیز فاطمہ حضرت فاطمہ کا مقام کیا تھا ذرا سننا چاہتے ہیں. تو ایک بار محبت سے بول دیجیے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. مرتبہ حضرت فاطمہ نے کہا اپنے شوہر مولا علی سے, اللہ اکبر, مولا علی نے کہا فاطمہ جو مانگنا چاہو مانگ لو. اللہ. حضرت فاطمہ نے کہا میں حضور آپ سے کیا مانگوں, اللہ رب العالمین نے اتنا نیک دل اور اللہ رب العالمین نے اور اتنا نیک دل شوہر میری جھولی میں ڈال دی, میں آپ سے اور کیا مانگوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے. حضرت فاطمہ سے مولا علی نے فرمایا جو مانگنا چاہو مانگ لو. اللہ, جو مانگنا چاہو مانگ لو. اللہ, اتنا کہنا تھا. مولا علی نے جب اصرار بڑھا مولا علی کا تو حضرت فاطمہ نے کہا میں آپ سے یہ مانگتی ہوں, کوئی دولت نہیں مانگتی, کوئی شہرت نہیں مانگتی, لیکن میں آپ سے یہ مانگتی ہوں میرے سرتاج کہ جب میرا انتقال ہو جائے اللہ اکبر تو دنیا میں تو ایسے رہی ہوں کہ میرے چہرے کو تو کیا میرے بال کو بھی کسی نے نہیں دیکھا ہے. میرے سرتاج میں آپ سے یہ مانگتی ہوں جب میرا انتقال ہو جائے, میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات میں نکالنا, رات میں, تاکہ میرے جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑ جائے. اللہ اکبر, کسی غیر مرد کی میرے جنازے پر نظر نہ پڑ جائے, یا میرے سرتاج میرا جنازہ رات میں نکالنا. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ نے یہ تمنا اور یہ مانگا ہے مولا علی سے. اور آج کل کی عورتیں کیا مانگ رہی ہے میرے دوستوں, اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اپنے شوہر کو نہیں ستانا چاہیے, اپنے شوہر سے محبت کرنی چاہیے اور حدیث پاک پر عمل کرنا چاہیے. انشاءاللہ زندگی اور آخرت میں سرسبز و شادابی آ جائے گی. آخرت میں سرسبز و شادابی آ جائے گی. درود شریف پڑھ کے سنائیے اللہم صلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو لوگ چلے گئے ہیں وہ حاجت سے چلے گئے ہیں, مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ واپس آ جائیں گے. حاجت سے چلے گئے ہیں اور جو ان کو حاجت ہے, آپ لوگ کی کرسیاں خالی ہیں, آگے آگے آ جائیے میرے بھائیوں, آگے آ جائیے. یہ محفلیں روز روز نہیں ہوتی ہیں, یہ محفلیں کبھی کبھی ہوتی ہیں. ماشاءاللہ آپ تشریف لائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت کے نعت پاک ہوگی پھر صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے گا. اور تھوڑی دیر اور اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی تقریر کو اختتام کی طرف لے کر کے جا رہا ہوں. یہ تو میں نے شادی کے اوپر بیان دیا, لیکن اور بھی مزید دے سکتا ہوں, لیکن آئیے ذرا مجھ سے کہا گیا ہے حضرت والدین کے اوپر تھوڑی روشنی ڈال دیجیے. اللہ اکبر کبیرہ, والدین پہ تھوڑی روشنی ڈال دیتا ہوں. آپ حضرات کے پاس سمجھ میں آ رہی ہے تو ایک بار بول دیں سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کیا؟ ہاں ماشاءاللہ, اللہ سلامت رکھے آپ. حدیث پاک میں پیش کی آقا نے فرمایا ایک مرتبہ نا حضرت عائشہ کے ہاتھ میں سوئی تھی. کیا تھی وہ سے بولے سوئی, اور وہ کپڑا سی رہی تھی, کپڑا سی رہی تھی, اندھیرا تھا, سوئی گر گئی اور سوئی مل نہیں پا رہی تھی. اتنے میں شمس الضحیٰ بدر الدجا صاحب المرد تشریف لے آئے. سبحان اللہ, تشریف لائے. آقا کے چہرے سے ایسی نور کی کرن ظاہر ہوئی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا کے چہرے سے ایسا نور نکلا, ایسا نور پھوٹا کہ میں نے آقا کے چہرے کے نور کی روشنی میں نے گمشدہ سوئی کو تلاش کر لیا. خوبصورت میرے آقا تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اب ذرا سنیے, میرے آقا حضرت عائشہ عرض کی یا رسول اللہ آپ اتنے خوبصورت ہیں, آپ اتنے جمیل ہیں. میرے اللہ نے نبی نے فرمایا ہاں عائشہ اللہ نے مجھے بہت حسین و جمیل بنایا ہے. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا عائشہ اللہ نے 70,000 پردے میرے اوپر ڈال رکھے ہیں, اگر میں حسن ظاہر کر کے کوئی برداشت نہیں کر سکتا, لیکن عائشہ کل قیامت کے دن 3 بدنصیب بندے ایسے ہیں, 3 بندے ایسے ہیں جو کل قیامت کے دن میرا اتنا حسین چہرہ نہیں دیکھ پائیں گے, اتنا خوبصورت چہرہ نہیں دیکھ پائیں گے. 3 بدنصیب ایسے ہیں. کتنے بدنصیب ہے زور سے بولو ذرا. 3 بدنصیب میرے دوست یاد کر لینا. 3 بدنصیب کل قیامت کے دن آقا کا چہرہ نہیں دیکھ پائیں گے. اللہ اکبر. آقا کا چہرہ کیسا ہے جس کی قسم رب نے قرآن میں فرمائی ہے والضحیٰ, محبوب تمہارے رخ روشن کی قسم ہے, واللیل اذا سجا, محبوب تمہارے زلف عنبری کی قسم ہے. اللہ اکبر. شاعر کہتا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے, چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. ارے چاند میں تو داغ ہے,
پر ان کا چہرہ صاف ہے، اور زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، اور لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ اتنا مبارک چہرہ، لیکن تین بد نصیب ایسے ہیں کہ کل قیامت کے دن آقا کا چہرہ نہیں دیکھ پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پہلا شخص کون سا؟ ذرا توجہ فرمائے۔ احدھا العاق لوالدیہ، جنت تو دور ہے، اس کی خوشبو تو دور ہے، آقا کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پائے گا۔ پہلا شخص آقا نے فرمایا جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے۔ ارے زور سے بولو یار، زور سے بولو پیچھے والے، جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے کل قیامت کے دن آقا کا چہرہ نہیں دیکھ پائے گا۔ اے لوگوں، والدین کی شان کیا آپ کو معلوم ہے؟ آقا نے فرمایا ہما جنتوں کا بنا روکا، ماں باپ تیرے لیے جنت ہے، ماں باپ ہی تیرے لیے جہنم ہے۔ آج کے ساتھ جب ماں باپ پورے ہو جاتے ہیں ان کو اولڈ ہاؤس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ ماں باپ اولڈ ہاؤس میں ڈالنے کی چیز نہیں ہے، ماں باپ کی تو خدمت کر لے، اگر تو نے خدمت کر لی تو تو جنت کا حقدار کہلائے گا، اور اگر تو نے ان کو ستایا تو جہنم کا مستحق بن جائے گا۔ اس لیے ماں باپ کی خدمت کر، ماں باپ انمول دولت ہے، جب چلے جائیں گے تو تو پریشان رہے گا۔ ماں جیسا سایہ تجھے نہیں ملے گا، باپ جیسی شفقت تجھے نہیں ملے گی۔ باپ بھی سورج کی طرح ہوتا ہے، جس طریقے سے سورج ڈوب جاتا ہے دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے، ایسی جب باپ چلا جاتا ہے تو اولاد کی زندگی میں لائف میں اندھیرا آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ماں کی شان کیا آپ کو معلوم ہے؟ ایک صحابی آئی کہ یا رسول اللہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، میرے لیے اجازت ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابی حلق امی حلق من امین، کیا تمہاری ماں موجود ہے؟ قال نعم یا رسول اللہ، ہاں آقا میری ماں موجود ہے۔ آقا نے فرمایا الزمها فإن الجنة تحت أقدام الأمهات۔ میرے صحابی تمہیں جہاد پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، جا گھر چلا جا، اپنی ماں کا تلوا دبا دے، گویا کہ جب ماں کے قدموں کو چومتا ہے وہ جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیتا ہے۔ جا گھر چلا جا، گھر جانے کے بعد ماں کی خدمت کر لے، تجھے جہاد پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ گھر بیٹھے تجھے ماں کی خدمت کی بدولت تجھے جہاد کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ ہے ماں کی شان۔ اس لیے لوگوں والدین کی بہت بڑی شان ہوتی ہے، آپ یاد رکھ لیں۔ اب پتہ کیا ہے، والدین کو صاحب انتقال ہو گیا، 10واں بھی ہو رہا ہے، 20واں بھی ہے، 40واں بھی، اچھی باتیں کرنا چاہیے، سنیوں کا عقیدہ ہے، لیکن یاد رکھ لیں باپ جب جاڑی سردیوں کے موسم میں جب کھانستا تھا اور تجھ سے کہتا تھا بیٹے مجھے ایک سیرپ لا دے سردی کی، تو ایک سیرپ نہیں لا کے دے سکا، اور ان کو مرنے کے بعد اتنا خرچہ کر رہا ہے۔ قسم رب کعبہ کی اگر تو ان کی زندگی میں تو ان کی خدمت کر لے، اور یاد رکھنا جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہیں اسے ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آج بھی میں بڑا دل خوش ہوتا ہے جب میں جلسے کے لیے نکلتا ہوں، پروگرام کے لیے، میری ماں میرے قریب آتی ہے، میرے سر پہ ہاتھ رکھتی ہے، اور میری ماں مجھ سے آن کے کہتی ہے جا بیٹے اللہ تجھے کامیاب کرے، جا بیٹے اللہ تجھے ہر پریشانی سے محفوظ کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب ماں یہ کہتی ہے تو قسم خدا کی میں سارے خطرات سے سفر کے اندر آتے ہیں میں بے خوف ہو جاتا ہوں، کیونکہ میری ماں نے دعائیں دے دی ہے، ماں نے دعائیں دے دی۔ حدیث پاک میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے 70 اولیاء اللہ جو مستجاب الدعوات ہو، ایک بندے کی ہلاکت کی دعا کر رہے ہو، دوسری طرف ماں اپنے بندے کے لیے دعا کر رہی ہو، تو اللہ 70 اولیاء اللہ کی دعا کو ریجیکٹ کر دے گا، اور ایک ماں کی دعا کی بدولت اللہ رب العالمین اس کے بیٹے کو کنارے سے لگا دے گا۔ اللہ اس کے بیٹے کو کنارے سے لگا دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ والدین کی شان ہے۔ اے میرے دوستوں، ماں باپ کی شان بہت بڑی ہے۔ تو پہلا شخص کون سا ہے جو کل قیامت کے دن آقا کا چہرہ نہیں دیکھ پائے گا؟ ماں باپ کا نافرمان ہے۔ کون ہے؟ زور سے بولیں ذرا، ماں باپ کا نافرمان۔ سیکنڈ وثانی تاریخ سنتی، آقا نے فرمایا دوسرا وہ شخص جو میرا چہرہ نہیں دیکھ پائے گا، میری سنتوں کو چھوڑنے والا ہے۔ کون ہے؟ زور سے بولا ذرا، میری سنتوں کو چھوڑنے والا۔ اور آقا کی سنت کیا آپ کو معلوم ہے میرے دوستوں؟ بیٹھ کر کھانا کھانا میرے نبی کی سنت، بیٹھ کر پانی پینا میرے نبی کی سنت ہے، سر پر امامہ سجانا میرے آقا کی سنت ہے، اللہ اکبر کبیرہ، داڑھی سجانا میرے آقا کی سنت ہے۔ لیکن آپ سے اگر میں پوچھ لوں نظریہ کے غیر مسلمانوں نبی کی کتنی سنتیں ہیں؟ آپ کہیں گے سید صاحب حضور کی سنتیں آپ بتائیں گے بس 10 سے 12 سنتیں بتا کے آپ رک جائیں گے، لیکن آپ کو معلوم ہے آقا کی کتنی سنتیں ہیں؟ مفتی احمد یار خان نعیمی نے کتاب میں لکھا ہے
آقا علیہ السلام کی 12 سنتیں نہیں بلکہ 450 سنتیں ذکر فرمائی ہے. بولے یار سبحان اللہ, 450 سنتیں ذکر فرمائی ہے. اب ذرا سن لے, آقا کی سنت ہے یہ تو ظاہری آقا کی سنت ہے, لیکن کردار کی سنت پہ عمل کون کرے گا؟ کریکٹر کی سنت پہ عمل کون کرے گا؟ کردار کی سنت کیا ہے؟ سچ بولنا یہ تو آقا کی سنت ہے. قرضے کو وقت پہ لوٹا دینا یہ بھی تو آقا کی سنت ہے. عالموں کا ادب کرنا یہ بھی تو آقا کی سنت ہے. ماں باپ کی خدمت کرنا یہ بھی تو آقا کی سنت ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کل قیامت میں, آقا نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر نیت شہید. جس نے میری ایک مٹنے والی سنت کو زندہ کر دیا اللہ رب العالمین اس کے کھاتے میں 100 شہیدوں کی شہادت کا ثواب عطا فرمائے. کتنے شہیدوں کی زور سے بولے میرا 100 شہیدوں کی شہادت کا ثواب لکھ دیا جائے گا. نبی کی سنت نہیں چھوڑنا چاہیے. اور تیسری بات بتا کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں. میرا آقا نے فرمایا تیسرا شخص کون سا ہے جو میرا چہرہ نہیں دیکھ پائے گا؟ والثالث من ذکرت عنده فلم يصلي علیہ. تیسرا وہ شخص جو میرا چہرہ نہیں دیکھ پائے گا جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے, میرا چرچا کیا جائے, میرا نام لیا جائے, میرا چرچا سن کے, میرا ذکر سن کے, میرا ذکر سن کے پھر وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے, کل قیامت کے دن وہ بھی میرا چہرہ نہیں دیکھ پائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو معلوم ہے میں کرناٹک میں قرآن پاک سنانے کے لیے جاتا ہوں ہر سال, تو امام صاحب اللہ ہم معلوم کیا حالات ہے جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اس آیت کو سننے کے بعد وہ لوگ اتنی بلند آواز سے درود پاک پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ مسجد پوری گھوم جاتی ہے درود پاک سے. میں سوچ میں پڑ گیا یار رامپور کے اندر علم زیادہ ہے, مراد آباد کے اندر علم زیادہ ہے, بریلی شریف کے اندر علم زیادہ ہے, یو پی کے اندر علم زیادہ ہے, اللہ اکبر کبیرہ, لیکن یہاں پر علم زیادہ ہے اور وہاں پر علم کم ہے, لیکن پھر بھی لوگ درود پاک پڑھ رہے ہیں. کیا ریزن ہے؟ واٹ از دا میٹر؟ کیا راز ہے؟ تو میں اس نتیجے پر پہنچا اگرچہ وہاں علم کم ہے لیکن لوگ عمل میں کچھ زیادہ نظر آ رہے ہیں. یہاں علم زیادہ ہے لیکن کچھ لوگ عمل میں پیچھے نظر آ رہے ہیں. آپ کو معلوم نہیں ہے, آپ کو پتا ہے اگر آپ جو ہے دنیا میں ذلت سے بچنا چاہتے ہیں نبی پر درود پاک پڑھیے, عزتوں میں اضافہ چاہتے ہیں آقا پر درود پاک پڑھیے, لوگوں مدینہ شریف جانا چاہتے ہیں آقا پر درود پاک پڑھیے, خواب میں نبی کی زیارت کرنا چاہتے ہیں آقا پر درود پاک پڑھیے, جنت میں نبی کا پڑوسی بننا چاہتی ہیں آقا پر درود پاک پڑھیے, آقا کی شفاعت کبریٰ پانا چاہتے ہیں آقا پر درود پاک پڑھیے. اے لوگوں سنو, آقا نے فرمایا کل قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا اکثرہم علیہ صلاۃ, جس نے دنیا میں رہ کر مجھ پہ سب سے زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا وہ کل قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا. تو سارے لوگ ذرا محبت سے پڑھیے بلند آواز میں درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. درود پاک کو مشغلہ بنائیے. درود پاک بہت بڑی عبادت ہے. روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے سے ایک دو ہفتے آپ کو نہیں گزرے گی خواب میں آقا علیہ السلام کے چہرے کی زیارت نصیب ہو جائے گی. سبحان اللہ. معمول بنائیے, جتنا میں نے بیان کیا اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے تقریر ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو پیارے نبی کا بڑا پیارا شجرہ سنانے جا رہا ہوں. جب کر بولے یار سبحان اللہ, شجرہ سنا دیں مگر کوئی معمولی شجرہ نہیں ہے, کسی کے پاک کا شجرہ نہیں بلکہ رسول پاک کا شجرہ ہے. جو لوگ چلے گئے مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے, جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں آپ بھی میرے لیے کافی ہیں. کیا سمجھ رہے؟ بڑا پیارا شجرہ ہے. توجہ فرمائیں گے شاعر صاحب, ہمارے نبی سے لے کر بس سمجھ رہے ہیں, ہمارے نبی حضرت آدم سے لے کر ہمارے نبی تک جتنے بھی نام ہیں اور میرے نبی کے اوپر تک جو آباء و اجداد ہیں, جو باپوں کے نام ہیں, سبھی شجرے کے اندر موجود ہیں. سب لوگ تیار ہیں؟ بڑا پیارا شجرہ انشاءاللہ. اور ترن ایک مرتبہ حضر میں سناؤں گا, دوسری مرتبہ انشاءاللہ میں آپ کو ترنم میں سناؤں گا انشاءاللہ. لیکن آپ کو محبت ہونا چاہیے, دکھانی چاہیے. بہت پیارا شجرہ ہے. ایک بار بولیے سبحان اللہ, ایک بار بولیے لبیک یا رسول اللہ.
آدم کے بیٹے شیش، اکثر بولے یار سبحان اللہ، آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارس، بیارس کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمکنیک نام، لمکنیک نام کے بیٹے نور، نور کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ذوالحال، ذوالحال کے بیٹے شالک، شالک کے بیٹے عابد، عابد کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے رابع، رابع کے بیٹے ساروق، ساروق کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلامان، سلامان کے بیٹے الحیسہ، الحیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے عوا، عوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معاذ، معاذ کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مطر، مطر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لو، لو کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان اعلی حضرت، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سنا آپ نے بہت اچھا سجدہ ہے نا؟ اب آپ کو انشاءاللہ امام حسین کا سجدہ سناؤں گا۔ یہ سب والے بولے یار یا رسول اللہ، غلط کر بول رہی یا رسول اللہ۔ اب سنیے ذرا، اب سنیے ذرا پیار سے۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارس، بیارس کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمکنیک نام، لمکنیک نام کے بیٹے نو، نو کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ذوالحال، ذوالحال کے بیٹے شالک، شالک کے بیٹے عابد، عابد کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے رابع، رابع کے بیٹے ساروق، ساروق کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلامان، سلامان کے بیٹے الحیسہ، الحیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے عوا، عوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معاذ، معاذ کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مطر، مطر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم سرکار کے دادا، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ، عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب، عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب، اور ابو طالب کے بیٹے، ابو طالب کے بیٹے مولا علی، مولا علی کا نکاح حضرت فاطمہ سے آسمان پر ہوا، دو پھول آئے، ایک کا نام حسن، دوسرے کا نام حسین، ایک کا نام حسن، دوسرے کا نام حسین۔ یہ میرے نبی کا پاک شجرہ ہے قسم خدا کی، جو یہ شجرہ روزانہ ایک مرتبہ پڑھ لے، کتابوں میں عالموں نے لکھا ہے جو ہفتے نہیں گزریں گے اس کو خواب میں نبی کو زیارت نصیب